اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں نہیں تھے۔ ان کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ الولید نے اپنے بیٹے سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم، حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم ہنس پڑے۔ الولید نے کہا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے ان کی نبوت کو قبول کر لیا ہے۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بلا نہیں سکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 629 عیسوی کی ایک روز مکہ اور مدینہ کے ایک راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، نبوت کو لوگ قبول کرتے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے جو کعبے کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو نہیں مانتے تھے اور ان 360 بتوں کو پوجتے اور انہیں اپنی دیویاں اور دیوتا کہتے، انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا تھا کہ بدھ انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے قائد 4 قریش کے سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان تھا اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم اور تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اس لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ جیسے لوگ اس کا اصل نام ہی بھول گئے ہیں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، بھینگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے یاد رکھا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یادیں پریشان کرنے لگیں۔ قریش کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے، ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے رہتے اور ان کے کام میں ٹانگ اڑاتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ انہوں نے اپنے باپ الولید کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی گھٹیا حرکتیں نہیں کی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکو، بتوں کی توہین نہ کرے اور نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرے۔
ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے لوگوں کو دونوں مرتبہ یہ کہہ کر ٹال دیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ عمارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا۔ وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کر دیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے ہمیں اپنا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے اس فیصلے سے کانپ اٹھے تھے، اور جب ان کا بھائی دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تو وہ تنہائی میں جا کر خوب روئے۔ ابو طالب سرداروں نے عمارہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے آگے کر کے کہا تھا، اسے تم جانتے ہو، یہ عمارہ بن الولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند نوجوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو یہ تمام عمر تمہارا فرما بردار رہے گا، اور اگر اسے اپنا غلام بنا کر رکھو گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا، مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا۔ کیا بنو مخزوم کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو، اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا، تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟ قتل۔ قریش کے دوسرے سردار نے جواب دیا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں گے۔ یہ بے انصافی نہیں ہوگی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہم تمہارے بھتیجے کے بدلے تمہیں اپنا بیٹا دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی۔ ابو طالب نے کہا، تم میرے بھتیجے کو قتل کرو گے اور میں تمہارے بیٹے کو پالوں گا اور اس پر خرچ کروں گا اور اسے بہت اچھی زندگی دوں گا۔ تم میرے پاس کیسا انصاف لے کر آئے ہو؟ میں تمہیں عزت سے رخصت کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی کو اپنے سرداروں کے ساتھ واپس آتے ہوئے دیکھا اور اپنے سرداروں سے یہ سنا کہ ابو طالب نے یہ سودا قبول نہیں کیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی مسرت ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے کیا بگاڑ لیا تھا؟ ابو سلیمان، خالد کی ذات سے ایک سوال اٹھا۔ اس نے خیالوں ہی خیالوں میں سر ہلایا اور دل میں کہا، کچھ بھی نہیں۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم طاقتور ہے، لیکن رکانہ بن عبد یزید جیسے پہلوان کو اٹھا کر پٹکنے کے لیے صرف جسمانی طاقت ہونا کافی نہیں ہے۔ رکانہ بن عبد یزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ عرب کا مانا ہوا پہلوان تھا۔ نامی گرامی پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹخ دیا اور پھر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا ہی جانتا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ وقت یاد آنے لگا جب مسلمانوں کو دکھ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ہاتھ نہیں آتے اور نہ ہی اپنی تبلیغ سے باز آتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کے جادو میں کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ کیا تم میرے ہاتھوں معاذ اللہ اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے اپنے چہرے پر مست بینسے کا سا تاثر اور تکبر کے لہجے میں کہا تھا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ لاؤ، لیکن وہ میرا نام سن کر ہی مکے سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا ہی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا۔ مسلمانوں کی دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکانہ پہلوان کے ہاتھ اگر گرا کر تماشا بنایا جائے
مکے کے یہودی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب ایک بڑی حسین اور نوجوان لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکانہ پہلوان نے پوچھا۔ کون ہو تم؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ اس جوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن کی بیٹی ہوں۔ او، ارمن یہودی کی بیٹی؟ رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ کیا میری طاقت تمہاری طاقت نے مجھے مایوس کر دیا ہے؟ سبت نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو؟ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا۔ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تم نے غلط سنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ میں اپنے سے کمزور کے ساتھ لڑنا ہی اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخ ابن الاسیر نے جو شہادت پیش کی وہ صحیح ہے کہ رکانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا تھا، اور اس نے کہا تھا، میرے بھائی کے بیٹے، تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں آؤ۔ اگر تم مجھے گرا لو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کی للکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایک بت پرست اور سچے دین کے ایک پیغمبر کی لڑائی ہوگی، تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ مکہ میں یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی۔ جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح ہو کر آئے تھے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل ہی نہ کر دیں۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ اترا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنزیہ نظر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھپتی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموش اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے، وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے ارد گرد گھوم جایا کرتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو رب کریم مجھے معاف فرمائیں، بے شک اللہ معاف کرنے والے ہیں۔